السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات میں جادو کا علاج کیا ممکن ہے؟ انشاءاللہ ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے فرمانا کن ہو جا تو سب کچھ ہو گیا۔ ہم بڑے ہی قسمت والے ہیں اگر ہم نے اس رمضان کو پایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا۔ پھر بڑے بد نصیب بھی ہیں اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہمارے حالات رمضان سے پہلے بھی ویسے تھے، اب بھی ویسے ہی ہیں، مثلاً کہ جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، قرآن نہ کھولنا، موبائل کا 4 گھنٹے 6 گھنٹے استعمال کرنا، تو پھر ہم بد نصیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے، اس سے فائدہ حاصل کر کے جنت نہ حاصل کر سکا تو اس کی زندگی میں تباہی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی راتوں کے بارے میں فضیلت بتائی، تو جو بندہ ان لیلۃ القدر کی راتوں کو پا لیتا ہے 1000 مہینہ کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ ایک بندہ 1000 مہینہ عبادت کرتا ہے، مثلاً کہ 83 سال تک عبادت کرتا ہے، ایک بندہ اس رات کو پا لیتا ہے تو یہ رات اس کے لیے افضل ہے۔ تو ہم نے جادو کا علاج کیسے کرنا ہے؟ کوشش کریں کہ صبح شام کے اذکار کریں، 4 نفل پڑھنے آپ نے 2 کر کے، تو انشاءاللہ جادو آپ کا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ واللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ شفا دینے والا میرا اللہ ہے، رزق دینے والا میرا اللہ ہے، ہر چیز عطا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ یقین اور توکل کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اس عمل کو کرنا آپ نے۔ سب سے پہلے آپ نے قیام اللیل کا اہتمام کریں، 2 نفل پڑھنے۔ اس میں کوشش کرنی ہے کہ سورۃ البقرہ آدھی پڑھی جائے ایک رکعت میں، پھر آدھی پڑھی جائے دوسری رکعت میں۔ کوشش کریں کہ لازم پڑھی جائے۔ کچھ لوگ کہیں گے جی قاری صاحب سورۃ البقرہ تو بہت لمبی ہے۔ بھائی دوست احباب عزیز و اقارب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ایک رکعت میں 10 پارے پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا لمبا تھا کہ ایڑیوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام بندے کی نسبت ایک نبی کو 40 بندوں سے زیادہ طاقت دی تھی۔ ایڑیوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے قیام کیسے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ کوشش کرے کہ وہ سورۃ البقرہ لازم پڑھے 2 رکعتوں کے اندر۔ اگر وہ سورۃ البقرہ پڑھ نہیں سکتا، کم سے کم پھر نوٹ کر لے کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو پھر 2 نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے کہ ہم نماز میں کیسے گن سکتے ہیں؟ میں گننے کی بات نہیں کہہ رہا، انسان ہے 1 منٹ میں دیکھے کتنی مرتبہ وہ پڑھ سکتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یا آیت الکرسی۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لے اور کم سے کم اس ٹائم کے مطابق سے آپ اس طریقے سے نفل و نوافل پڑھ لیں۔ نمبر 2، پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اس میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص 41 مرتبہ اور سورۃ الفلق 41 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الناس 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تجربات کے اندر پایا گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے، جس کے کرنے سے الحمدللہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے شفا دی ہے۔ اور جب آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے، کم سے کم کوشش کریں کہ 100 مرتبہ یہ دعا کو پڑھے۔ دعا کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
اس دعا کو تشہد میں کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے افضل وظیفہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس سے بھی افضل وظیفہ کرو تو اسے 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لیں۔ تشہد میں 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے، پھر اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ میں کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم، اتنی بڑی جہنم ہے کہ ایک جہنم کو نا 70,000 سے زیادہ سنگلیاں لگی ہیں، اتنی وہ پگھلتی ہوئی، اس میں اتنی زیادہ آگ ہے، ٹھاٹھے مار رہی ہے، اتنی زیادہ اس میں آگ ہے، 70,000 سے زیادہ ایک سائیڈ کو سنگل لگا ہوا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اس کے اندر آگ جلائی جا رہی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تیرا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ مثلاً کہ جو لوگ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر سچے دل کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اس کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم لیلۃ القدر کی راتوں میں اپنے معاملاتوں کو بہتر کر لیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اور جتنے بھی ہم پر جادو یا جنات کے مسائل ہیں، شر کے مسائل ہیں، تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت قیمتی اور سنہری موقع ہمارے پاس ہے۔ تو اس عمل سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بات بتلائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں، یہ بہت قیمتی معلومات ہوتی ہے اور آپ کو قرآن اور حدیث سے مکمل کٹھی کر کے دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔